السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم جاننے والے ہیں کہ اللہ کے لیے رشتے توڑنا خطا رحمی یا گناہ ہے یا کیا چیز ہے؟ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے، تو آئیے جانتے ہیں۔ سے مراد حدیث میں جو الفاظ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حدیثوں کے بارے میں واضح چاہتا ہوں۔ اس میں جو ہے کہ اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی، اس سے الگ ہو جانا چاہیے اللہ کے لیے۔ اور ایک حدیث ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو قطع رحمی اگر کرتا ہے، قطع رحمی اگر کسی کو رشتہ دار دور بھاگتا ہے تو اس سے آپ کلوز ہونے کے لیے جدوجہد کریے۔ تو اس میں تھوڑا وضاحت چاہتا ہوں۔ بھائی نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، جبکہ قطع رحمی کرنا، لوگوں سے رشتے توڑنا تو درست نہیں، بلکہ ہم کو جا کے جوڑنا چاہیے۔ تو ہم کیسے سمجھے؟ دیکھیے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے کیوں محبت کریں گے؟ کیوں دونوں گناہ گار ہیں؟ نہیں، سامنے والا بہت گناہ گار ہے، محبت کروں گا؟ نہیں، وہ اسی لیے محبت کریں گے اللہ کے لیے کہ سامنے والا بھی نیک انسان ہے۔ اور اللہ کے لیے الگ کیوں ہوں گا اس سے؟ وہ اسی لیے ہوں گا کہ سامنے والا اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اس سے شرک کر رہا ہے، اس کے احکامات کو جھٹلا رہا ہے، اس کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، اس وجہ سے اس سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ تو نے زیادہ کھانا کھا لیا، میرے کو کم ملا، تیرے نے فلاں کر لیا، تو آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، تو نے یہ غلطی کیا، میں نے فلاں کیا، تو وہاں گیا تھا تو میرے کو نہیں۔ وہ ملا تو اللہ کے لیے ملا تھا، اور جب الگ ہوا تو اسی لیے ہوا کہ اب وہ انسان نافرمان ہے، وہ انسان گناہ گار ہو چکا ہے، جس بنیاد پہ وہ اس سے رشتہ توڑ رہا ہے۔ اگر رشتہ دار ہے تو رشتہ توڑ رہا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے جن کو ایک دوسرے سے رشتہ توڑنا پڑا۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرمانے لگے، عبد الرحمن، کیا میرے والد جنگ بدر میں، یہ مطلب کافروں کے ساتھ تھے، جنگ بدر میں آپ میرے سامنے ایک بار زد میں آ گئے تھے تلوار کی، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا میرے باپ ہونے کی وجہ سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا، اے میرے بیٹے، تم میرے زد میں نہیں آئے اس دن، اگر آتے تو تم آج بولنے کے لیے زندہ نہ ہوتے۔ تو یہ بھی تو انہوں نے رشتہ توڑ دیا تھا اپنے بیٹے سے۔ ابوبکر صدیق نے رشتہ توڑا تھا، لیکن یہ کیوں توڑا تھا؟ یہ اسلام کے لیے توڑا گیا تھا۔ یہ ایک افضل چیز یاد رکھیے، عمومی اعتبار سے رشتوں کو توڑنا سنگین جرم اور گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن خصوصی اعتبار سے دین اور شریعت کے واسطے رشتے توڑنا یہ افضل عمل ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، جب کسی سے آپ رشتہ توڑے تو اس کے حق آپ مار نہیں سکتے ہیں، تو وہ جاری رہے۔ جیسا کہ والدین نے کفر اور شرک کیا، اور نہ صرف کیا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی والد سے یہ کہہ دیا کہ ہمارے جیسے رہو تو ہمارے پاس رہو، نہیں تو یہاں سے کھسک لو۔ تو اب بیٹا تو چلا گیا، لیکن بیٹے نے رشتہ تو توڑ لیا اللہ کے لیے ان سے، یا والدین نے رشتہ توڑا بلکہ بیٹے نے بھی اب اپنے آپ کو الگ کر لیا، لیکن وہ سارا حسن سلوک کا معاملہ، خرچہ، پانی، بیماری میں تیمارداری، جو کر سکتا ہے کرتا رہیں گا۔ یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں توڑا، لیکن اب آپ کسی پہ سے رشتہ اس لیے توڑ رہے کیوں؟ کفر کی دعوت دیتا ہے، شراب کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، کبائر کی دعوت دیتا ہے، زنا کی دعوت دیتا ہے، تو آپ نے اس سے دوری اختیار کر لی۔ تو کس لیے کیے؟ یہ رشتہ دین کے لیے کیا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی اس پہ حق بنتا ہو، حق آپ کو دینا ہو، ادھار لیے تو لوٹانا پڑے گا۔ اگر بھائی اور مجبور اور مصیبت میں تو مدد کیجیے اس کی، وہ کرتے رہیے، لیکن اس کے ہم نوالا ہم پیالہ مت بنی۔ تو لہٰذا اسلام کے لیے رشتوں کو جوڑے رکھنا اجر کا کام ہے۔ پیدائش سے، شادی سے، ننیالی ددیالی رشتے سسرالی قائم کرنا ضروری ہے، لیکن اگر یہی رشتہ دار آپ کو کفر کی، شرک کی، کبائر کی دعوت دے، ان سے دوری اختیار کرنا افضل ہے، لیکن ان کے حق جو ہے وہ جاری رکھنا یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ تو آپ نے جانا ہے کہ کس لیے رشتہ توڑنا جائز ہے اور کس لیے ناجائز ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی سے آن کریں۔ تو اب ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔